بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستوں، یہ حضرت خالد بن ولید سیریز کی قسط نمبر 4 ہے۔ سیدنا خالد بن ولید جو کہ جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سست ہوتی تھی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب بھی کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کر جاتا تو آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے تھے۔ کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد چھاپا مار کارروائیوں، پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا۔ آپ کی بے جگری اور بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب 60,000 لسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہذا 30 کی بجائے صرف 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے
انہیں ناکو چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر و منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ کار کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عام طور پر کار گزرے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں، لیکن اللہ کے فضل سے سیدنا خالد ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔